بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھاں کروڑاں اللہ دی صفات، لکھاں کروڑاں نبی پاک تے درود و سلام۔ نبی پاک تے درود و سلام تو بعد جو موضوع میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شب برات ہے۔ آج بڑی مقدس رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے لائق ہر رات کو، ویسے اللہ پاک آخری پیر میں اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، میں عطا کر دوں۔ لیکن یہ جو شب برات ہے اس میں اللہ پاک اپنی خاص شان سے ساری رات آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ یہ بڑی مقدس رات ہے، رزق کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں جس نے جانا ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، جس نے آنا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو رزق جس کو دیا جانا ہوتا ہے، یعنی بہت ساری باتیں منسوب ہیں اس سے۔ تو جو اہل سنت ہیں وہ تو یہ باتوں کو مانتے ہیں، اور اہل سنت سے ہٹ کے کچھ مسلک اس بات کو نہیں مانتے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک سرکار اکثر شب برات جو ہوتی تھی، شب برات کو جنت البقیع میں جا کے تو دعائیں مانگتے تھے امت کے لیے، مردوں کے لیے، جو وہاں لوگ آرام کر رہے تھے، شہداء جو تھے، دوسرے لوگ جو تھے، تو آپ ان کے لیے دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔ یہ باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ راوی ہے۔ تو اس لیے لوگ اس دن میں قبرستان جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے آباء و اجداد جو بہن بھائی عزیز و اقارب چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہم تو اس کو مانتے، کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے کہ ثبوت کے لیے۔ میں ایک بہت بڑے عالم جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، ان کا میں ایک کلپ لایا ہوں جو انہوں نے پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کو ہائی الرٹ کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں عبادت کرنے کی حقیقت کیا ہے، اس میں دوسری جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہائی الرٹ کیا، اور سارے مل کے ان کا خطاب سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ اب فرق یہ ہے، ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا ایک تہائی رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے۔ یہ آخر شب ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں۔ فَيَقُول، اور اللہ پاک فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ۔ 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا۔ جب ایک امام حدیث کا ایک بات سن لیں، صرف ایک حدیث وارد نہیں کرتا، اس پر باب قائم کرتا ہے، اور باب قائم کر کے کئی حدیثیں اس کے تابع لاتا ہے،
تو اس سے ایک بات اسٹیبلشڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس نے محض اپنی کتاب حدیث میں ایک باب قائم نہیں کیا، بلکہ یہ ان امام ابن ماجہ کا عقیدہ تھا، یہ امام نسائی کا عقیدہ تھا، امام ترمذی کا عقیدہ تھا، یہ ائمہ حدیث کے عقائد میں شامل تھا۔ وہ اس رات کو اہتمام کرتے تھے، مناتے تھے، اختصاص کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے حدیث کو چلتے چلتے کسی باب میں ذکر نہیں کیا بلکہ باقاعدہ باب قائم کر دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت مدلل گفتگو، پرمغز گفتگو کی ہے۔ قرآن حدیث کے سارے ثبوت جو وہ مینشن کیے، محدثین کی مختلف روایات جو ہیں ان کو بھی مینشن کر کے الحمدللہ اس طرح اس رات کے بارے میں ہمارا جو بھی الجھن ہے وہ سلجھ جاتی ہے، اور جو بھی خدشات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ اس سے ہمارے دور ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی، اس رات میں اللہ کا شکر گزاری کرنے کی، اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔